کہ مخاطبت کرنا تو آسان ہے، جو راستے میں گڑھے کھود دیں، کانٹے بکھیر دیں، اوجریاں ڈال دیں، پھر انہی کو تبلیغ کرنا اور دل سوزی کے ساتھ تبلیغ کرنا، یہ تماشائی لب بام نہیں ہے، یہ پیغمبروں کے حوصلے ہوتے ہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن پھر فرمایا الا المودۃ فی القربى، ہاں میں ایک چیز کا تم سے مطالبہ ضرور کرتا ہوں کہ قربا سے تم نے مودت محبت کرنی ہے۔ قربا کے من جملہ مفاہیم میں ایک مفہوم حضور کی کے قرابت دار ہیں، حضور کی اطرت ہے، حضور کی آل ہے۔ کہا اے لوگو، میں تمہارے تک جو پیغام پہنچایا، تمہیں دین دیا، تم سننا نہیں چاہتے تھے، پھر بھی تمہارے تک پہنچ کے تمہیں دین پہنچایا۔ مکے کی گلیوں میں، طائف کے بازاروں میں، عکاظ کے میلے میں، سین حرم میں، عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے پاس، کوہ صفا پہ، جبل ابو قبیس کے دامن میں، کہاں کہاں پہنچ کر کے تمہارے تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی۔ اگر آپ میری بات پر پوری طرح سے توجہ دے رہے ہیں تو کیا قرابت داروں سے محبت اجر کی صورت تو نہیں بن رہی؟ جب محبت مانگ لی تو پھر کوئی چیز تو پیچھے نہیں رہی، تو جب کچھ نہیں مانگا تو پھر قرابت داروں سے محبت کیوں طلب کی گئی؟ یہ کہ اجر کی شکل بن سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربا سے محبت، قربا کی ضرورت اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، قربا سے محبت امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ حضور کے قرابت داروں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی معروف روایت صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ میرے بعد تم بھٹکتے رہو، بہکتے رہو، تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہو، تمہارے لیے ہدایت کے جو چشمے وہ سوکھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ میں دو بھاری اور وزنی چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو لن تدلوا بعدی، تو میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی چیز کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، ایک اللہ کی کتاب، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کتاب سے وابستہ ہو جاؤ گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، یہ حبل اللہ الممدود، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کتاب سے جڑ جاؤ گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ تمہاری ہدایت کی ضامن ہے کتاب، اس سے وابستگی، اس سے دل بستگی، اس سے تعلق خاطر، اس کی تعلیمات اور تقاضوں پہ عمل پیدا ہونا تمہاری حفاظت اور تمہارے ایمان کی مضبوطی اور تمہاری ہدایت کا سبب ہوگی، اس لیے مضبوطی سے اس کتاب کو پکڑ لو۔ وَإِطْرَتِي اہل بیتی، اور میری اطرت اہل بیت، بلکہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں تذکیر کرتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، اور 3 مرتبہ کہا۔ کسی چیز کی اہمیت کے لیے بار بار تکرار کیا جاتا ہے، تو اللہ کے محبوب جانتے تھے کہ بعد میں آنے والے زمانے میں کیا حالات ہوں گے، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ تاکیداً ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کے معاملے میں کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا۔ اب 2 چیزیں مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے نتیجے میں تم ہدایت پہ گامزن رہوگے اور تم گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تدلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم کبھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا کتاب کافی نہیں تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین کی گئی؟ قرآن تو ہر ضرورت کا کفیل ہے، ہر درد کا مداوا ہے، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر مشکل کا حل ہے، ہر اذیت سے نکالنے والی پاکیزہ کتاب ہے، مکمل، کامل اور اکمل نصاب حیات ہے۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ کسی اور کی دہلیز پہ جائیں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ تو کامل ہے اور اکمل ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید کو ایک صندوق دیا
اور کہا بیٹا جاؤ اس کو دریائے دجلہ میں پھینک آؤ اور سنو کہ اس کو کھول کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ مرید نے صندوق سر پہ اٹھایا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا اور شیخ کے حکم کے مطابق دریا میں اس صندوق کو پھینک دیا۔ جب صندوق کو پھینکا تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ پانی نے راستے چھوڑ دیے اور پوری عقیدت کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ صندوق کو اپنی آغوش میں سمیٹا۔ واپس آیا اور شیخ سے کہا اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی سوال بھی نہ کرتا، لیکن مجھے بتایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں دی، اور اگر وہ اتنی ہی کوئی بابرکت شے تھی تو آپ نے پھینکوا کیوں دی؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا۔ تو شیخ کہنے لگے بیٹا تم نے دیکھ لیا ہے ایسا منظر، تو اب جب تک بتاؤں گا نہیں تمہیں تسکین نہیں ملے گی۔ سنو، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے ایک کتاب تحریر کی تصوف کے رموز اور غوامض اور اسرار پر، پھر 12 سال اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت بیضا کی مطابقت میں ہو، مطابقت سے ہٹ کے نہ ہو۔ پھر 12 سال سوچتا رہا کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں۔ آج 36 برس بیت گئے، میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جو تم پھینک کے آئے ہو وہ میری 36 برس کی کمائی ہے، قرآن اتنا کافی ہے۔ جب قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت تھی کہ اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کے حکم نامے اور تاکیدی حکم کے بعد پھر اہل بیت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا۔ تو صاحب ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار۔ اب اس عنوان سے آپ قرآن مجید پڑھتے جائیے، لیکن میں صرف ایک آیت کریم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن کی تھیوری کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم بندوں کو پرکھتے ہیں، یہ تھیوری ہے، بندوں کا امتحان لیتے ہیں، خوف سے، بھوک سے، نقص اموال سے، جانوں کے ضیاع سے، ثمرات کے ضیاع سے، لیکن جو میرے ہیں وہ صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ تھیوری تو ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوں وہ ان امتحانات کے اندر پوری طرح سے سرخرو ہوتے ہیں، لیکن اس کا پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آ جاؤ۔ اللہ نے بندوں کے امتحان لیے ہیں، بھوک سے بھی لیے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ راہ خدا کے اندر انہوں نے اپنی جانیں دیں، چلتے چلتے راستے میں لوگوں نے بھوک کے امتحان دیے، لوگوں نے ثمرات کے امتحان دیے۔ غالباً ثعلبی نے لکھا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ثمرہ ہے زندگی کا، لہٰذا جو ہے وہ غالباً ماوردی نے لکھا، تو یہ ثمرہ ہے زندگی کا، تو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو لہدوں میں اتارا ہے اور صبر کا دامن ٹوٹنے نہیں دیا۔ تاریخ میں یہ اوراق بھی موجود ہے۔ اسی طرح اموال کا ضیاع، جانوں کا ضیاع، بھوک کا سہنا، خوف، لیکن میں نے تاریخ پڑھی تو یہ امتحان لوگوں پر آئے ہیں، لیکن کبھی بھوک کا امتحان آیا، کسی پر خوف کا امتحان آیا، کسی کا ثمرہ لٹا، یا اگر کسی نے زیادہ امتحان بھی دیے تو وقفے سے امتحان دیے۔ ہم بھی امتحان دیتے ہیں، ڈیٹ شیٹ بنتی ہے تو مشکل پیپر سے پہلے چھٹی رکھی جاتی ہے تاکہ ایک ہی کمرہ امتحان میں سارے پیپر تھوڑے لیے جاتے ہیں، لیکن تاریخ کا یہ انوکھا امتحان تھا کہ سارے امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں، اور پھر پاس مارک 33% نہیں کہا، نمبر بھی 100% لینے ہیں۔ اور زمانے نے دیکھا کہ بھوک کا امتحان بھی، خوف کا امتحان بھی، ثمرہ قلب کا امتحان بھی، جانوں کے ضیاع کا امتحان بھی، سارے امتحان ایک ہی کربلا کے کمرہ امتحان میں تھے۔ اور حسین ابن علی کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 33 نمبر لے کر کے پاس نہیں ہوئے، 100% نمبر لے کر امتحان میں کامیابی حاصل کی۔
اگر وہ تھیوری ہے تو یہ پریکٹیکل ہمیں یہاں نظر آتا ہے. جس بھی رنگ اور جس بھی روپ کے اندر دیکھ لو صبر کا امتحان. فرمایا جو صبر کرتے ہیں. اب صبر کیا ہے؟ جزا فضا نہ کرنا صبر کی یہ شکل ہے. اور دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت. صبر کی من جملہ تعریفات میں سے کہیں میں نے ایک تعریف یہ بھی پڑھی کہ انسان کے معمولات عبادت قضا نہ ہوں تو وہ صابر کہلاتا ہے. جواں بیٹے کی میت ہو گئی لیکن صف اول میں نماز پڑھنے کا عادی تھا باپ. اب جب اذان ہوئی تو ہم نے اس کو پہلی صف میں بیٹھا ہوا دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صابر ہے کہ اس کے معمولات عبادت قضا نہیں ہوئے. اگر صبر کی یہ تعریف مان لیں کہ جس کے معمولات عبادت قضا نہ ہوں وہ صابر ہوتا ہے تو اس امتحان کے اندر جہاں کو ہمالیہ کا پتا بھی پانی ہو جائے. ہم نے دیکھا ہے نماز کا وقت آیا ہے تو امام حسین کا سر سجدے میں جھک گیا. اور آپ جانتے ہیں دست قاتل نے سر حسین اس وقت کاٹا جب سجدے میں جھکا ہوا تھا. اللہ اکبر. دنیا کو بتایا کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے آگے جھک نہیں سکتا. میں نے 10 محرم کو کہا تھا اور بارہا میں نے مختلف جگہوں پہ کہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں. امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیے. لوگ ظلم کے ہاتھ میں جابر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں کہ جان بچا لیں. آج تو لوگ مال بچانے کے لیے, آج تو لوگ اپنی ساکھ بچانے کے لیے, آج تو لوگ کسی مشکل وقت سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنا سب کچھ اپنا نظریہ بیچ دیتے ہیں. اس کا جو بھی نظریہ ہے جس پہ بھی جمع ہے بیچ دیتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ بچانے کے لیے سر کٹوا دیا. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے لاشے کو گھوڑوں کے پاؤں تلے سموں تلے رون دیا گیا. اور تاریخ کربلا میں آپ کے سر چلے ہیں اور پھر کوفے سے قادسیہ اور قادسیہ سے دمشق کے جو ہے وہ دربار تک پہنچے ہیں. اور پھر یزید نے جس طرح وہ چھڑی آپ کے ہونٹوں پہ مار کر کے جو ہے وہ اپنے خبث باطن کا اظہار کیا, جس پر صحابی رسول کہنے لگے ارفع ھذا القدیب عن ھاتین الشفتین, ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے. میں نے بارہا ان ہونٹوں کو حضور کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عفیف نے کہا اللہ اکبر. تو اگر حضرت امام حسین کا ہاتھ بھی کٹا ہوا ساتھ لے جاتے تو یزید کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دے کے کہتا کہ حسین تو نے زندگی میں اپنا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں نہیں دیا, اب تو تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. لیکن گھوڑوں کے پاؤں تلے ہاتھ روندا گیا لیکن یزید کے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ نہیں آیا. یہ ہے سرخروئی, یہ ہے کامیابی. وہ اگر تھیوری ہے تو یہ اس کا پریکٹیکل ہے. کائنات نے یہ رنگ, یہ آہنگ اور یہ شکوہ اور یہ جمال اور یہ کیفیت اور یہ جلال نہیں دیکھا ہوگا جو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں دیکھا گیا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس تھیوری کا پریکٹیکل ہے. اللہ اکبر. تو قرآن نے کہا کہ ہم آزماتے ہیں تو پھر اس کا عملی ظہور آپ یہاں دیکھتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان 2 چیزوں کے ساتھ جڑنے کی تلقین کی اور اس کا نتیجہ کیا بتایا, ثمرہ کیا بتایا. نتیجہ یہ ہے کہ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے لن تضلوا بعدی, میرے بعد پھر تم گمراہ نہیں ہوگے. میرے حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے. اور ہم 72-73 گروہوں میں بٹ گئے. حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ تم گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا, حرف ناصب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ تم گمراہ ہو. اور ہم 73 گروہوں میں بٹ گئے. حضور نے ضمانت دی تھی لیکن حضور نے شرط پہ دی تھی اگر ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامو رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. گمراہی اس لیے ہوئی کسی نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا, کسی نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا. کسی نے قرآن ہاتھ میں لے کے کہا کہ قرآن قرآن, اور اہل بیت کا نام بھی اس کی طبیعت پہ شاک گزرا. اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی دی اور قرآن کے اندر تشکیک پائی. نتیجہ وہ بھی گمراہ ہوئے. تمہیں مبارک ہو, تم ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہو اور ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن رکھتے ہو. ہدایت تمہارا مقسوم ہے اور ہدایت تمہارا مقدر ہے.
تو ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والا گمراہ نہیں ہوتا، وہ ہدایت کی منزل پہ فائز المرام ہوتا ہے۔ تو ہم نے اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کا یہ مفہوم بھی قطعاً نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اصحاب کے لیے دلوں میں بغض پلنے لگے اور یہ اہل بیت کی محبت کا لازمہ بن جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کی اطرت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ ہدایت کے معیارات مقرر کیے ہیں۔ اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے، تم جس کے پیچھے چلو گے منزل مراد تک پہنچ جاؤ گے۔ اور دوسری جانب فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، من راکبہ فیہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو اس محبت کی کشتی پہ سوار ہو گیا وہ کامیاب اور بامراد ہوگا۔ ساحل مراد تک پہنچنے کے لیے کشتی پر سوار ہونا پڑے گا اور ستاروں پہ نگاہیں جمانا پڑیں گی، اور جو ستاروں کو چھوڑتا ہے اس کے بازو شل ہو جائیں گے، کتنی دیر تک وہ تیر سکتا ہے، اور جو کشتی کو جو ہے وہ کشتی کو چھوڑتا اس کے بازو شل ہو جائیں گے، وہ تو تیر نہیں سکتا، کسی منجھدار میں ڈوب جائے گا، اور جو کشتی پہ تو بیٹھ جاتا ہے، ستاروں سے نظر ہٹا لیتا ہے تو وہاں گردشوں میں گھومتا رہے گا، ساحل مراد اس کا مقدر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اہل بیت کے دامن کو بھی اور اصحاب پیمبر کے دامن کو بھی، قرآن کے دامن کو بھی اور اہل بیت رسول کے دامن کو بھی پوری مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا۔ ان کی آپس میں منافات نہیں ہے۔ آج جو کلچر، تہذیب ہمارے ہاں شروع ہو گیا ہے، ماضی میں تو یہ نہیں تھا۔ اگر میں اصحاب رسول کا نام لیں تو کچھ لوگ چیز بجبی ہو جائیں، اور اگر میں اطرت پیمبر کا ذکر کروں تو طبیعتوں کے اندر جو ہے وہ گھٹن پیدا ہونے لگ جائے اور ایک عجیب کیفیت ہو جائے۔ یہ تو ماضی میں ہماری تاریخ نہیں تھی۔ تو کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اقبال نے کہا تھا کہ تو خفی اور جلی کو نہیں جانتا، اور اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یہ تیرے ساتھ ایک چال چلی گئی ہے اور تجھے تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارا جا رہا ہے۔ دین ایک پورا پیکج ہے اور اس میں سب کچھ موجود ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پہلو کو ترک کر دیا جائے، اور کسی پہلو کو جو ہے وہ اس پہلو کو بیان کرنے کا مطلب دوسرے کو ترک کرنا، اور دوسرے کو بیان کرنے کا مطلب پہلے کو ترک کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اطرت پیمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، آقا کریم کی ازواج، حضور کے ساتھ منسوب ہر شے کے احترام کی توفیق دے۔ اطرت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہے، محبت تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی گلی کے کتے کی بھی تعظیم کی